شكرا يا ربي شكرا هديت قلبي شكرا نورت دربي شكرا شكرا يا رب شكرا يا ربي شكرا هديت قلبي شكرا نورت دربي شكرا شكرا يا رب شكرا يا رب يا منزل القرآن يا خالق الإنسان يا رب يا رحمن. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد لأہلہ والصلاة علی اہلہا اما بعد فقد قال اللہ تعالی فی القرآن الکریم وقول الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. ناظرین کرام، آج ہم آپ کے سامنے اس مختصر سے وقت میں یہ بیان کریں گے کہ قلب کو کیسے راحت ملے، قلب کو کیسے سکون ملے، قلب کو کیسے اطمینان حاصل ہو، دل کیسے مطمئن ہو. آپ دیکھ لیجئے زمانے میں اتنی ترقیاں ہو رہی ہیں، یہ زمانے میں جو ترقیاں ہو رہی ہیں وہ کس وجہ سے ہیں؟ آپ جب غور کریں گے، جب آپ دیکھیں گے، آپ ملاحظہ کریں گے تو آپ دیکھیں گے کہ دو وجہوں سے اس زمانے میں ترقیاں ہو رہی ہیں. دو وجہ ہیں. پہلی وجہ یہ ہے کہ انسان سکون کو چاہتا ہے، اور دوسری کہ انسان کو یہ دنیا سکون دینا چاہتی ہے. ایک وجہ یہ کہ انسان سکون کے پیچھے دوڑ رہا ہے، انسان آرام چاہ رہا ہے، اور دنیا انسان کو سکون دینا چاہتی ہے. اسی وجہ سے یہ زمانے میں آج ترقی ہو رہی ہے اور ہوتی جا رہی ہے. فرض کریں جیسے مثال کے طور پہ ہم بیٹھے ہوئے، گرمی کا موسم ہے، ہمیں شدت سے گرمی لگ رہی ہے. اب ہم کریں کیا؟ تو دنیا نے کہا اے حضرت انسان، تم پریشان نہ ہونا، تمہیں گرمی لگ رہی ہے، ہم اس کا انتظام کر دیں گے. کہا وہ انتظام کیا ہے؟ ہم نے تمہارے لیے اے سی بنا دی تاکہ تمہیں اطمینان ملے، تمہیں سکون ملے، تمہیں راحت ملے. چلیں گرمی ختم ہوئی، سردی کا موسم آ گیا، اب ہم پریشان ہیں، سردی لگ رہی، اب ہمیں کریں کیا؟ کہ دیکھو پریشان نہ ہونا اے حضرت انسان، ہم تمہارے لیے اے سی بنا دیں گے. ہمیں کہیں جانا تھا، ہم جائیں کیسے، ہم کیسے سفر کریں؟ کہ حضرت انسان پریشان نہ ہونا، ہم تمہارے سفر کو گھنٹوں کا سفر منٹوں میں اور منٹوں کا سفر سیکنڈوں میں کر دیں گے. ہمارے باڈی میں درد ہو رہا تھا، لہٰذا ہم پریشان تھے، ہم کیا کریں؟ بڑی زحمت کر کے، بڑی مشقت کر کے انہوں نے ایک ٹیبلٹ بنا دی. لو حضرت انسان، تم اس ٹیبلٹ کو کھاؤ، تمہیں آرام ملے گا، تمہیں اطمینان ملے گا. یعنی میں ناظرین کرام آپ کے سامنے یہ بیان کرنا چاہ رہا ہوں، یہ جو دنیا کی ترقی ہو رہی ہے وہ اس وجہ سے ہے چونکہ انسان سکون کے پیچھے دوڑ رہا ہے، انسان سکون کو چاہ رہا ہے، انسان سکون کو طلب کرتا ہے، اور پوری دنیا انسان کو سکون دینا چاہتی ہے. لیکن ناظرین کرام، یہاں پہ لمحہ فکریہ ہے، فکر کرنے کا مقام ہے، غور کرنے کا مقام ہے. وہ مقام یہ ہے کہ جب یہ ہمیں اتنا سکون دینا چاہ رہی ہیں، پھر ہمیں سکون کیوں نہیں مل رہا ہے؟ جیسا جیسا زمانہ بڑھتا چلا جا رہا ہے، جیسے جیسے ترقیاں ہوتی جا رہی ہیں، سکون ختم ہو رہا ہے، یہ بے چینی بڑھتی چلی جا رہی ہے. یہ اضطراب کیوں پیدا ہو رہا ہے؟ کیا وجہ ہے ناظرین کرام؟ آپ توجہ کریں، غور کریں. فکر کرنے کا مرحلہ یہ ہے کہ جب پوری دنیا انسان کو سکون دینا چاہتی ہے، پھر سکون کیوں نہیں مل رہا ہے؟ آپ دیکھیں گے تو آپ اس چیز کا ملاحظہ فرمائیں گے کہ جو انسان ہے وہ ظاہری اعتبار سے دو چیزوں کا مجموعہ ہے، ایک روح اور ایک جسم. روح انسان کے جسم سے قوی ہے، اور یہ جو زمانے کی جتنی بھی ترقیاں ہو رہی ہیں وہ صرف اور صرف جسم تک ہیں، روح تک نہیں ہیں. اگر روح تک ہوتی تو انسان مطمئن ہوتا. اب سوال یہ ہے کیسے روح کو مطمئن کیا جائے تاکہ دل مطمئن ہو، انسان مطمئن ہو، انسان کی زندگی اطمینان کے ساتھ گزرے، انسان کی زندگی آرام کے ساتھ گزرے. آئیے قرآن نے بیان کیا اس چیز کو کہ انسان کیسے مطمئن رہ سکتا ہے. قرآن پڑھے، قرآن کی یہ آیت یہی بتاتی ہے، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. ذکر خدا، یاد خدا دلوں کو مطمئن کرتا ہے. یہ ہمارے ائمہ نے ہمیں تعلیم دی ہے، ہمیں دعائیں بتائی ہیں. تلاوت کیجئے، کتنی آیتیں روزانہ آپ کو پڑھنا ہے، ائمہ نے سارا بیان کیا ہے.
اور حتیٰ کہ ناظرین کرام اگر آپ دیکھیں تو ہر دن کی ایک خاص دعا ہے، ہر دن کی ایک زیارت ہے، کسی نہ کسی امام سے منسوب ہے۔ اور یہ جو ائمہ زیارت کی تعلیم دے رہے ہیں، یہ ائمہ دعاؤں کی طرف رغبت دلا رہے ہیں، یہ کس وجہ سے؟ یہ اسی وجہ سے تاکہ دل مطمئن ہو، تاکہ دل کو سکون ملے، تاکہ زندگی اچھی گزرے۔ اس وجہ سے ائمہ یہ تعلیم فرما رہے ہیں۔ اور یہ ذکر چاہے وہ قرآن کی آیت ہو، چاہے وہ ائمہ کا ذکر ہو، چاہے اہل بیت پہ صلوات پڑھنا ہو، چاہے نماز کے بعد تعقیبات ہو، یہ سب قلب کو منور کرتی، روشن کرتی ہے۔ روایت بیان کرتی ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، شیخ یعقوب کلینی اپنی کتاب میں بیان کرتے ہیں، اپنی کتاب الکافی میں بیان کر رہے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تذاکروا وتلاقوا وتحدثوا فإن الحدیث جلاء للقلوب ان القلوب لترین کما یرین السیف جلاء الحدیث۔ یہ معصوم کے الفاظ ہیں۔ معصوم نے کیا فرمایا کہ تذاکروا، ایک دوسرے سے مذاکرات کرو، ایک دوسرے سے ذکر کرو، تذاکروا وتلاقوا، ایک دوسرے سے ذکر کرو، جب ملو تو خیر کی باتیں کرو، وتحدثوا، اور ایک دوسرے سے حدیث بیان کرو۔ نبی فرما رہے ہیں کہ ایک دوسرے سے ملاقات کرو، ان کے حال چال پوچھو، اور جب ان سے گفتگو کرو، تحدثوا، تو ہماری حدیث بیان کرو۔ مولا آپ کی حدیث بیان کیوں کریں؟ آپ کے بارے میں گفتگو کیوں کریں؟ آگے امام نے فرمایا، معصوم فرما رہے ہیں، فَإِنَّ الْحَدِيثَ جِلَاءٌ لِلْقُلُوبِ، چونکہ ہماری حدیث، ہماری گفتگو جلاء للقلوب، قلوب کو تازہ کرتی ہے، دلوں کو تازہ کرتی ہے، دلوں کو منور کرتی ہے۔ پھر آگے امام نے فرمایا کہ جس طرح سے تلوار کو ایک زنگ لگ جاتی ہے، جب تلوار کو زنگ لگ جائے تو ناظرین کرام کیا کیا جاتا ہے؟ اس تلوار کی زنگ کو دور کیا جاتا ہے۔ اسی طریقے سے امام فرماتے ہیں کہ دلوں میں بھی زنگ لگ جاتی ہے۔ مولا یہ دل میں زنگ لگی ہے، اس کو کیسے دور کیا جائے؟ امام نے فرمایا ہماری حدیثوں کے ذریعے سے اس زنگ کو دور کرو۔ تو ناظرین کرام یہ زیارتیں، یہ دعائیں، یہ ہمارے قلب کو سکون پہنچا رہی ہیں۔ اس لیے یہ آیت کہہ رہی ہے، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، ذکر خدا، یاد خدا دلوں کو مطمئن کرتا ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ شكرا يا ربي شكرا، هديت قلبي شكرا، نورت دربي شكرا، شكرا يا رب، شكرا يا ربي شكرا، هديت قلبي شكرا، نورت دربي شكرا، شكرا يا رب، شكرا يا